بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الانعام۔ وَإِذَا سَمِعُوا، ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کی ہر آیت کے ساتھ فرشتوں کا نزول ہوا۔ اس وقت یہ نازل ہو رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز سے تسبیح و تحلیل فرما رہے تھے۔ پورے ماحول میں ایک ہیبت تھی۔ اس سورہ میں مویشیوں کی حرمت اور حلت کے متعلق اہل عرب کی توہمات کی تردید کی گئی ہے۔ اس مناسبت سے اس کا نام الانعام رکھا گیا ہے۔ اسلام کا کامل پیغام توحید و رسالت اور آخرت ہے، جو کہ قرآن کا اصل پیغام ہے۔ کفار مکہ کو اس سے چڑ تھی کہ صرف ایک خدا ہی کو رب مانا جائے، جبکہ آباء و اجداد بہت سے خداؤں کے پرستار تھے۔ حالانکہ یہ سب لوگ خود کو ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار سمجھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کی آیات سنانی شروع کی تو اس وقت لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے سب امین تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب صرف نبی ہونے کی حیثیت سے کی۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ اگر اللہ کے پیش نظر یہ ہوتا کہ سارے انسان راہ راست پر جمع کر دیے جائیں تو وہ سب کو مومن ہی پیدا کرتا، پھر رسولوں کو بھیجنے اور اہل ایمان اور کفر کے درمیان برسوں کشمکش کی ضرورت ہی کیا تھی۔ اللہ کی ہدایت یہ ہے کہ ایک طالب حق کو علم کے ذرائع سے فائدہ اٹھانے کی توفیق بخشی جائے اور اللہ کی آیات میں اسے حقیقت کے نشانات ملتے چلے جائیں۔ خدا پرستی اور توحید کی شہادت ہر نفس میں موجود ہے۔ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے ان میں بکثرت لوگ ایسے تھے جن سے زمانہ جاہلیت میں بڑے بڑے گناہ ہوئے تھے۔ اب ان کی زندگیاں اگرچہ متعلق بدل چکی تھی، لیکن مخالفین انہیں ماضی کے طعنے دیتے تھے۔ اس پر فرمایا جا رہا ہے کہ اہل ایمان کو تسلی دے دو کہ جو شخص توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیتا ہے، اس کے پچھلے قصوروں پر گرفت کرنے کا طریقہ اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ دراصل نظام کائنات کی تخلیق انتہائی سنجیدہ کام ہے جو حکمت کی بنا پر کیا گیا ہے۔ ایک مقصد عظیم اس کے اندر کار فرما ہے۔ خدا نے ساری کائنات کو بربنائے حق پیدا کیا۔ غیب سے مراد وہ سب کچھ جو مخلوق سے پوشیدہ ہے، شہادت وہ سب کچھ جو مخلوقات کے لیے ظاہر اور معلوم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ابتدائی تفکر کی کیفیت بیان کی گئی ہے۔ ایک صحیح الدماغ انسان کس طرح آثار کائنات کا مشاہدہ کر کے حق معلوم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ سورہ کے آخر میں انبیاء کو 3 چیزیں دیے جانے کا ذکر ہے۔ ایک کتاب یعنی اللہ کا ہدایت نامہ، دوسرے حکم یعنی اس ہدایت کا نامہ کا صحیح فہم اور اس کے اصولوں کو معاملات زندگی میں منطبق کرنا کی صلاحیت، اور مسائل حیات میں فیصلہ کن رائے قائم کرنے کی خدا داد قابلیت۔ تیسرے نبوت یعنی ہر منصب کو وہ اس ہدایت نامہ کے مطابق خلق اللہ کی رہنمائی کریں۔ کائنات کی ہر چیز اس کی نشاندہی کر رہی ہے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ سورہ نام۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ سے شروع ہونے والی صورتوں میں یہ دوسری سورہ ہے، جبکہ الحمدللہ سے 4 صورتیں شروع ہو رہی ہیں اور جو 4 حصوں کو تقسیم کر رہی ہیں۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ نبیوں کا مشن ہوتا ہے بشیر اور نذیر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ اس سورہ انعام کے اندر بشیر اور اعراف میں نذیر بتایا جائے گا۔ اگر کوئی دعوت دینا سیکھنا چاہے تو ان 2 صورتوں میں ایک پورا مکمل کورس ہے۔
اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جسے زمین اور آسمان بنائے، روشنی اور تاریکیاں پیدا کی۔ پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہرا رہے ہیں۔ وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی، اور ایک دوسری مدت اور بھی ہے جو اس کے ہاں طے شدہ ہے۔ دوسری مدت کیا ہے؟ اس دنیا کے بعد ہم جب اللہ کے دربار میں جائیں گے تو اس عرضی مدت سے ابدی مدت کی طرف لوٹنے والے ہیں ہم۔ مگر تم لوگ، اللہ تعالیٰ اس لیے بتا رہے ہیں کہ دو دو چیزیں ہیں ہر چیز کی، تو دو دو میں ایک یہ بھی ہے کیا؟ زندگی اور موت، تو یہ بھی لازم و ملزوم ہوئی دنیاوی مثالوں کے حساب سے۔ مگر تم لوگ ہو کہ شک میں پڑے ہوئے ہو، وہی ایک خدا آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی، تمہارے کھلے اور چھپے سب حال جانتا ہے، اور جو برائی یا بھلائی تم کماتے ہو اسے خوب واقف ہے۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں جو ان کے سامنے آئی ہو اور انہوں نے اسے منہ نہ موڑا ہو۔ چنانچہ اب جو حق ان کے پاس آیا تو اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا۔ اچھا، جس چیز کا وہ اب تک مذاق اڑاتے رہے ہیں، ان قریب ان کے متعلق کچھ خبریں انہیں پہنچیں گی۔ اشارہ ہے ہجرت اور ان کی کامیابیوں کی طرف، جو ہجرت کے بعد اسلام کو پے در پے حاصل ہونے والی تھی۔ جس وقت یہ اشارہ فرمایا گیا تھا، اس وقت نہ کفار یہ گمان کر سکتے تھے کہ کس قسم کی خبریں انہیں پہنچنے والی ہیں، اور نہ مسلمانوں ہی کے ذہن میں تھا کہ اس کا کیا تصور ہے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کا اپنے اپنے زمانے میں دور دورہ رہا ہے؟ ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار بخشا تھا جو تمہیں نہیں بخشا ہے۔ ان میں ہم نے آسمان سے خوب بارشیں برسائیں اور ان کے نیچے نہریں بہا دیں، مگر جب انہوں نے کفران نعمت کیا تو آخر کار ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں تباہ کر دیا اور ان کی جگہ دوسرے دور کی قوموں کو اٹھایا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم تمہارے اوپر کوئی کاغذ بھی لکھائی کتاب بھی اتار دیتے اور لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے، تب بھی جنہوں نے حق کا انکار کیا ہے وہ یہی کہتے کہ یہ تو صریح جادو ہے۔ کہتے ہیں اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ اگر کہیں ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا تو اب تک کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، پھر انہیں کوئی مہلت نہ دی جاتی، اور اگر ہم فرشتے کو اتارتے تب بھی اسے انسانی شکل ہی میں اتارتے، اور اس طرح انہیں اسی شبہ میں مبتلا کر دیتے جس میں اب یہ مبتلا ہے۔ تدبر انسان کی ذہنیت جو ہے وہ دنیا اور اس کے مال ہی کے گرد گھومتی ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ جس کے پاس دنیا مال زیادہ ہے، اس کا اقتدار زیادہ ہے، اور جس کے پاس نوکر چاکر ہیں، اور یہ کہ اس کے آگے پیچھے بہت سارے مخلوق اس کو پروٹوکول دینے والی ہے، تو وہی ایک ویلیویبل ہے۔ تو اسی ذہن سے، دنیاوی ذہن سے، وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اگر آیا ہے تو پیغمبر کے ساتھ اس کے اردلی میں کوئی فرشتے ہوتے تو اس کے پاس کوئی مال ہوتا، کوئی اس کے محل ہوتے، کوئی اس کی دنیا ہوتی۔ یعنی انسانی ذہنیت تو اسی دنیا میں گھوم گھما کے تباہی کے کھڈے میں جا گرتی ہے۔ جس کو آخرت نظر نہیں آتی وہ اسی پہ کھویا رہتا ہے۔ اسی ذہن سے وہ نبیوں کو بھی ہمیشہ ہی کہتے رہے کہ آپ کے پاس تو مال نہیں ہے، آپ کے پاس تو اقتدار نہیں ہے، قوت ہی نہیں ہے، لیکن میرے رب نے یہ ثابت کیا۔ موسیٰ جیسا کمزور آدمی، اللہ اکبر کبیرہ، اور دنیا کے مال والا فرعون، کس طرح سے معاملہ ہوا، اور یہی معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یتیم بچے جو بکریاں چرایا کرتے تھے اور مالی لحاظ سے کمزور تھے، تو اسی ذہن سے یہ لوگ بات کر رہے ہیں۔ میرے رب نے پھر اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا مال بھی بے حساب دیا، اور دنیا کی عزت و شرف بھی اتنا دیا کہ اللہ نے فرماتا ہے ورفعنا لک ذکرک، میں تیرا آواز ایسا بلند کروں گا الحمدللہ کہ قیامت تک تیری آواز فرعون میں گونجتی رہے گی اور لوگ تم پر درود پڑھتے رہیں گے۔ اور سب سے بڑا تو بلندی یہ اللہ نے تاکہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کا نام لگا لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ سب سے بڑی بلندی اللہ نے عطا فرما دی۔ تو یہ اس پتہ چلتا ہے کہ جو یہ دنیاوی جاہ و جلال ہیں، دنیا کے مال ہیں، یہ بیکار ہیں بھائی۔
آخرت میں آپ پاس کچھ نہیں ہے تو آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. اگر آخرت کے لیے آپ نے جنت خرید لی تو الحمدللہ آپ ان لوگوں میں شامل ہو گئے جو کامیاب و کامران ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخر کار وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. ان سے کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. ان سے پوچھو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ کہو سب کچھ اللہ ہی کا ہے. اس نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، اسی لیے وہ نافرمانیوں اور سرکشیوں پر تمہیں جلدی سے نہیں پکڑ لیتا. قیامت کے روز وہ تم سب کو ضرور جمع کرے گا. یہ بالکل ایک غیر مشتبہ حقیقت ہے، مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود تباہی کے خطرے میں مبتلا کر لیا ہے وہ اسے نہیں مانتے. اب یہ جون سا اس نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے عرش پر لکھا ہوا ہے. اس سورہ میں اللہ نے یہ آیت 2 دفعہ دہرائی ہے. اس کی برکت سے اتنی ہیبت اس سورہ میں ڈال دی میرے رب نے کہ جب یہ اتری ہے تو پوری فضا تو فرشتوں سے بھری ہوئی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز سے خدا کا اللہ اکبر فرما رہے تھے، کیونکہ ماحول میں بہت ہیبت تھی. تو محبت کی وجہ کیا بنی؟ یہ رحمت کا جو اللہ تعالیٰ نے اپنی شیوا یہاں ہمیں ایک نہیں 2 دفعہ سے اپنی صفت کو دہرایا، اسی کی وجہ سے اس سورہ کے اتنا وزنی میرے رب نے بنا دیا. رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے سب اللہ کا ہے، اور وہ سب کو سنتا اور جانتا ہے. کہو اللہ کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں؟ اس خدا کو چھوڑ کر جو زمین اور آسمانوں کا خالق ہے، اور جو روزی دیتا ہے روزی لیتا نہیں ہے. کہو مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کے آگے سر تسلیم خم کروں، اور تاکید کی گئی ہے کہ کوئی شرک کرتا ہے تو کرے، تو بہرحال مشرکوں میں شامل نہ ہو. کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں ایک بڑے خوفناک دن مجھے سزا بھگتنی پڑے گی. اس دن جو سزا سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم کیا، اور یہی نمایاں کامیابی ہے. اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے، اور اگر وہ تمہیں کسی بلائی سے بہرامند کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ آیات یہ دم ہے. الحمدللہ ہمیں جانتے ہیں کہ قرآن عظیم جو ہے وہ ایک علاج ہے جسمانی اور روحانی امراض کا. تو یہ آیات جو ہیں یہ خصوصی طور پہ ہر قسم کے درد کا دم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دکھوں کو قرآن سے جھاڑا کرو. جس جگہ پہ تکلیف ہو، درد ہو، خصوصی دانت پر، تو شہادت کی انگلی اس جگہ پہ رکھ کر کے تو 3 دفعہ اس کو پڑھ کر پھونکیں، اور دن میں 3 دفعہ اگر دم کرتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز گارنٹیڈ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا بخشے گا. اور یاد رکھو یہ شافی قلم الحمدللہ جسمانی اور روحانی امراض کا علاج ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ شریف میں کوئی بھی حکیم یا ڈاکٹر نہیں تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کا علاج قرآن ہی سے کرتے. وہ اپنے بندوں پر کامل اختیارات رکھتا ہے اور دانا و باخبر ہے. ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے؟ تو وہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور یہ قرآن میری طرف بذریعہ وہی بھیجا گیا ہے تاکہ تمہیں اور جس چیز کو یہ پہنچے سب کو متربع کر دوں. کیا واقعی تم لوگ یہ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہے؟ کہو میں تو اس کی شہادت ہرگز نہیں دے سکتا. کہو خدا تو وہی ایک ہے، اور میں اس شرک سے قطعی بیزار ہوں جس میں تم مبتلا ہو. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو اس طرح غیر مشتبہ طور پر پہچانتے ہیں جیسے ان کو اپنے بیٹوں کو پہچاننے میں کوئی اشتباہ پیش ہی نہیں آتا. محاورہ یہ اس عرب کا یہ محاورہ، اس کو ہم پیچھے اس کی تشریح پڑھ چکے ہیں، یہ قرآن میں دوسری دفعہ یہ محاورہ دہرایا جا رہا ہے. مگر جنہوں نے اپنے آپ کو خود کی سارے میں ڈال دیا اور اسے نہیں مانتے، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگائے یا اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے. یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے.
जिस रोज हम इन सबको इकट्ठा करेंगे और मुशरिकों से पूछेंगे कि अब वो तुम्हारे ठहराए हुए शरीक कहाँ हैं जिनको तुम अपना खुदा समझते थे, तो वो इसके सिवा कोई फितना ना उठा सकेंगे कि ये झूठा बयान दें कि ऐ हमारे आका, तेरी कसम हम हरगिज मुशरिक न थे। देखो इस वक्त ये किस तरह अपने ऊपर आप झूठ खड़ेंगे और वहां इनके सारे बनावटी माबूद गुम हो जाएंगे। इनमें से बाज लोग ऐसे हैं जो कान लगाकर तुम्हारी बात सुनते हैं, मगर हाल ये है कि हमने उनके दिलों पर पर्दे डाल रखे हैं, अस्तगफिरुल्लाह, जिनकी वजह से वो इसको कुछ नहीं समझते, और इनके कानों में गरानी डाल दी है कि सब कुछ सुनते भी कुछ नहीं सुनते। वो ख़्वाह कोई निशानी देख लें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्मिन, इस पर ईमान लाकर न देंगे। हक़ ये है कि जब वो तुम्हारे पास आकर तुमसे झगड़ते हैं, तो उनमें से जिन लोगों ने इनकार का फ़ैसला कर लिया है, वो सारी बातें सुनने के बाद यही कहते हैं कि ये एक दास्तान परीना के सिवा कुछ नहीं। अब यहाँ से पता चला कि सुनना जो है वो भी 2 किस्म का है, एक रूहानी सुनना, एक जिस्मानी सुनना। अगर तुम रूह से सुनते हो तो तुम्हारे कल्ब पर उतरता है कुरान और हदायत के लिए तुम्हारे सीने को मामूर करता है और जरखेज बनाता है और नर्म करता है। तो जब तुम सिर्फ दुनियावी कानों से सुनते हो तो तुम्हारे अंदर कुरान नहीं उतरता। और यही मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत के करीब लोग कुरान पढ़ेंगे लेकिन उनके सीनों में नहीं उतरेगा, जुबानों तक रहेगा। अल्लाह ला तजल्ला मिनहुम, अल्लाह ये कुरान की बारिश हमारे सीनों पे बरसा दे। अल्लाह हमें दिलों को नरम कर दे, हमारे सीनों को जरखेज कर दे, जिनमें तेरे नूर की, तेरी नेकियों की रोशनी हो, और जो हमारी जिंदगियों को संवारे और हम दूसरों की जिंदगियों को संवारने की मेहनत करें। हालांकि दरअसल वो खुद अपनी ही तबाही का सामान कर रहे हैं, मगर इन्हें इसका शऊर नहीं है। काश तुम उस वक़्त को हालत को दे सकते जब वो दोज़ख के किनारे खड़े किए जाएँगे। उस वक़्त वो कहेंगे, काश कोई सूरत ऐसी हो कि हम दुनिया में फिर वापस भेजे जाएँ और अपने रब की निशानियों को ना झुठलाएँ और ईमान लाने वालों से के शामिल ईमान लाने वालों में शामिल हों। दरहकीकत ये बात वो महज़ इस वजह से कहेंगे कि जिस हकीकत पर उन्होंने पर्दा डाल रखा था, वो उस वक़्त बेनकाब होकर उनके सामने आ चुकी होगी। वरना इन्हें साबिक़ ज़िंदगी की तरफ वापस भेजा जाए, तो फिर वही सब कुछ करें जिससे इन्हें मना किया गया है। वो तो हैं ही झूठे, इसलिए अपनी इस ख्वाहिश के इज़हार में भी झूठ ही से काम लेंगे। आज ये लोग कहते हैं कि ज़िंदगी कुछ भी नहीं है, बस यही हमारी दुनिया की ज़िंदगी, और हम मरने के बाद हरगिज़ दोबारा न उठाए जाएँगे। काश वो मंज़र तुम देख सको, जब ये अपने रब के सामने खड़े किए जाएँगे। इस वक़्त इनका रब इनसे पूछेगा, क्या ये हकीकत नहीं है? ये कहेंगे, हाँ ऐ हमारे रब, ये हकीकत ही है। वो फरमाएगा, अच्छा तो अब अपने इनकार हकीकत की पादाश में अज़ाब का मज़ा चखो। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। नुकसान में पड़ गए वो लोग जिन्होंने अल्लाह से अपनी मुलाकात की इतला को झूठ करार दिया। जब अचानक वो घड़ी आ जाएगी तो यही लोग कहेंगे, अफसोस इस हमने इस मामले में कैसी तकसीर की। और इनका हाल ये होगा कि अपनी पीठों पर अपने गुनाहों का बोझ लादे हुए होंगे। देखो कैसा बुरा बोझ है जो ये उठा रहे हैं। दुनिया की ज़िंदगी तो एक खेल और तमाशा है। हकीकत में आखिरत ही का मकाम उन लोगों के लिए बेहतर है जो ज़ियाकारी से बचना चाहते हैं। फिर क्या तुम लोग अक्ल से काम नहीं लेते? तदब्बर। हाँ, ये जिस दुनिया में जिसमें हम जी रहे हैं, अल्लाह ने इसको एक खेल और तमाशा करार दिया है। क्योंकि देखिए, जब बच्चे खेलने जाते हैं मैदान में, तो वो क्या वहाँ हमेशा ही खेलते रहते हैं? ऐसा नहीं है। खेल का एक टाइम खेलते हैं और बहुत जल्द ऐसा होता है वो उस खेल से उकता जाते हैं और फिर लौट आते हैं। और जब हम किसी तमाशे की तरफ जाते हैं तो हमें वक़्ती तौर पे हम उसे एन्जॉय करते हैं और उसके बाद उसकी वैल्यू ख़त्म, ज़ीरो हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। ये दोनों ही चीज़ें, खेल और तमाशा जौन-सा है, ये हमारी आखिरत के लिए भी कुछ फ़ायदा देता है? नो, कुछ भी नहीं देता।
اللہ فرما رہے ہیں دنیا میں گم ہو کر کے تم جو اسی میں کھو جاتے ہو، انجوائے کرنے کے ہی چکر میں رہتے ہو، تو یاد رکھو اس میں تمہارا آخرت کا خسارہ بنتا ہے۔ وقتی انجوائے بندہ ضرور کرتا ہے لیکن ابدی لازوال خسارہ خریدتا ہے۔ حقیقت میں آخرت کا مقام ان لوگوں کے لیے بہتر ہے ریاکاری سے بچنا چاہتے ہیں، جو لوگ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ کے چکر میں رہتے ہیں، دنیا کی بھلائیاں اور آخرت کی بھلائیاں خریدنے میں ہم تن رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے یہی ہے نقصان سے بچنے والے لوگ۔ اللہ تعالیٰ کہتے کیا آپ عقل سے کام نہیں لیتے؟ عقل سے کون کام لیتا ہے؟ جو جس کے اندر جو راسخ العقل لوگ ہیں، جن کے دماغوں اور دلوں کے اندر کچھ سپیس ہوتی ہے بھلائی کے لیے۔ جو لوگ پورے ٹائم ڈرامے دیکھ، فلمیں دیکھ، دنیا ہی کے خانوں میں پڑے رہتے ہیں، ان کے باطن کے دل، ان کے سینے دماغ ان غلاظتوں سے بڑھ جاتے ہیں، پھر ان کے اندر جگہ ہی نہیں رہتی کہ کوئی نیکی اس میں ڈل سکے۔ وہ نیکی سنتے بھی ہیں تو ان کے اوپر سے سلپ کر جاتی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ذرا اپنی عقل کو کھولو، اس میں سپیس بناؤ، اس میں جگہ بناؤ بھلائی کے داخل ہونے کی۔ غلط چیزوں اور بیکار چیزوں ہی سے اپنے باطن کو نہ بھر لو۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں ایک بڑا گہرا پیغام ہمیں دے رہے ہیں کہ ہم لوگ دنیا کے سفر میں لمحہ لمحہ سوچتے رہیں کہ یا میرے اس کام میں آخرت کا بھی کوئی فائدہ ہے؟ اگر ہے تو الحمدللہ وہ کامیاب بھی ہے، اگر صرف دنیا ہے تو یہ غور و فکر والا مسئلہ ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان سے تمہیں رنج ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، مگر اس تکذیب پر اور ان اذیتوں پر جو انہیں پہنچائی گئی انہوں نے صبر کیا یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی۔ اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے، اور پچھلے رسولوں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اس کی خبریں تمہیں پہنچ ہی چکی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ جو اللہ کے رسول کے راستے پہ چلتا ہے اس کو ضرور اذیتیں بھی آئیں گی، اور بے شک وہ اچھا کام کر رہا ہے پھر اس اچھے کام پر کرٹیسائز بھی ہوگا، تو صبر کرنا ہے۔ صبر شیوا ہے راہ حق کے مسافر کا۔ تو یا اللہ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی وہ بات تمہیں تمہارے اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے کی جائے تو اس کو تم کو برداشت کرنا ہے۔ تاہم اگر ان لوگوں کی بے رخی تم سے برداشت نہیں ہوتی تو اگر تمہیں کچھ زور ہے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈو یا آسمان میں سیڑھی لگاؤ اور ان کے پاس کوئی نشانی لانے کی کوشش کرو۔ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا تھا، لہٰذا نادان مت بنو۔ دعوت حق پر لبیک وہ کہتے ہیں جو سننے والے ہیں، رہے مردے تو انہیں تو اللہ بس قبروں ہی میں سے اٹھائے گا، پھر وہ اس کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے واپس لائے جائیں گے۔ سننے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے ضمیر زندہ ہیں، مردہ وہ لوگ ہیں جو اندھوں کی طرح چلے جا رہے ہیں اور وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے سفر کے اندر بھلائی اور برائی کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ دل کے کانوں سے نورانی احساسات سے سننا بات کو زندگی بخشتا ہے، اور وہ اس پر لبیک بھی کہتے ہیں۔ کیوں؟ جو بھلائی ہمیں پہنچتی ہے ہم اس کے لیے اپنے کو پریکٹیکل کے لیے تیار کرتے ہیں، اور وہ جو سنا ہی انسنے جیسا ہو تو وہ مردوں کی مانند ہیں، اگرچہ ہوتے وہ زندہ ہی ہیں لیکن جس کے اندر نور نہیں ہے، رحمت نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، اللہ اس کو مردہ قرار دیتے ہیں، اندھا قرار دیتے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں اے اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ کہو اللہ نشانی اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ نادانی میں مبتلا ہیں۔ زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں پروں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو، یہ سب تمہاری طرح کی انواع ہیں، ہم نے ان کی تقدیر کے نوشتے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، پھر یہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جائیں گے۔ اب یہ دیکھو جتنی مخلوقات ہیں کائنات میں ساری کو اللہ رزق دے رہا ہے، اور ایک کیڑا بھی کسی بل میں ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جان تو رزق پہنچا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کائنات کے اندر جتنی انواع جو کچھ میں نے بنایا ہے وہ سارا ایک مقدر لے کے دنیا میں اپنا آتا ہے، اور اس کہاں پائے گا کہاں رہے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ کائنات میں جو کچھ میرے رب تعالیٰ نے بنایا وہ سب اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کہتے ہیں ہر جو چیز ہے وہ اپنی نماز کا طریقہ جانتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک انسان
جس کا کل حساب، باقی سب چیزوں کو کوئی حساب نہیں ہے، وہ ہم تنہا رحمان کے اطاعت میں انسان کا حساب ہے، جو اپنی نماز کا طریقہ جانتا بھی ہے لیکن پھر بھی پڑھتا نہیں ہے۔ اللہ کتنے گھر ہیں جن میں بے نمازی ہیں، میرے اللہ سب کو نمازی کر دے، کیونکہ ایک ہی واحد چیز ہے نماز، جس کی نہ چھوٹ ہے نہ معافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں بے نمازی موجود ہے، میرے مالک ہمارے گھروں کو نور سے بھر دے، اور ہمارے بے نمازیوں کو نمازی کر دے، ہمارے مردوں کو مسجد کا نمازی بنا دے میرے اللہ، اور ہمارے بچوں کو نماز سے محبت دے دے میرے اللہ۔ مگر جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گونگے ہیں، تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے لگا دیتا ہے۔ ان سے کہو ذرا غور کر کے بتاؤ، اگر کبھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے یا آخری گھڑی آ پہنچتی ہے تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ بولو اگر تم سچے ہو، اس وقت تم اللہ کو چھوڑ کر اللہ ہی کو پکارتے ہو، پھر اگر وہ چاہتا ہے تو اس مصیبت کو تم سے ٹال دیتا ہے۔ ایسے موقعوں پر تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بھول جاتے ہو۔